خودداری، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کیوں ضروری ہے؟ ہم اپنا پاکستان کی اپنی تاریخ دیکھ لیں. ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی نہیں. شروع میں تو اٹ میڈ سینس. ہمارے جب پاکستان بنا تو بینکرپٹ تھا، ریسورسز بھی نہیں تھی، ریفیوجی پرابلمس تھے. تو تب تو گورنمنٹس نے جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں مارشل پلان آیا یورپ میں کہ ایک بالکل ڈیوسٹیٹڈ سسٹم کے اندر تو آپ بورو کرتے ہیں یا ایڈ لیتے ہیں. لیکن جو ہماری ڈپینڈنسی ہو گئی اس کے اوپر، یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. اگر مجھے کوئی کہنا کہ ایک آپ وجہ بتا دیں اس کے علاوہ رول آف لا اور انکلوسیو گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے، اگر مجھے آپ کہنا ایک اور وجہ ہے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ سکا. 60s میں پاکستان سارے ایشیا میں مثال دی جاتی تھی ایز اے ڈیولپمنٹ ماڈل، تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے میں ڈپینڈنسی سنڈروم آ گیا. ہم نے اپنے اندر جو انسان کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے وہ ہم نے کبھی ڈسکور کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک انسان اپنی پوٹینشیل پہ تب پہنچتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ انسان پش کرتا ہے اپنے آپ کو، اس کے اندر سے اللہ کا اتنا جو پوٹینشیل دیا وہ نکلتا ہے. جس طرح ایک اللہ نے انسان کو بنایا ہے ایسا ہے کہ اگر وہ بازو کو ریزسٹ کرے گا، ویٹس اٹھائے گا، بازو تکڑا ہو جائے گا. بازو کو استعمال نہ کرے وہ سوکھ جائے گا. وہی انسان کا جو اصل پاور ہاؤس ہے اس کا مائنڈ، جتنا وہ ریزسٹ کرتا ہے اتنی وہ اپنے اندر ڈسکور کرتا ہے اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. قوم کا بھی یہی ہے. قوم کے اندر جب یہی شروع میں آ جائے کہ جی اگر ہمیں ایڈ نہیں ملے گی تو ہم چلیں گے نہیں، تو پہلی معافی سے شروع کریں. وہ قوم نہیں کبھی بنی. قوم بنتی ہے جب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، میننگ فارن پالیسی جو قوم کے مفادات کو پرائرٹی دیتی ہے، پھر آگے چیزیں آگے جاتی ہے اس کے. تو اب دیکھ لیں، کبھی ہم نے ایویلیویٹ نہیں کیا کہ ہم نے جب افغان جہاد میں شرکت کی تو اس سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اس کی کبھی انڈیپینڈنٹ انالیسز نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنی بالکل افغانستان کے لوگوں کی مدد کی. فورن آکوپیشن تھی، ان سے ظلم ہوا، ہم نے شرکت کی. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں ایویلیویٹ کیا کہ کیا ہم نے شرکت اس لیے کی کہ ہم افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، یا ہم نے شرکت کی ڈالرز کی وجہ سے اور ایڈ کی وجہ سے. اس کی ہم نے صحیح معنی میں ایویلیویشن نہیں کی. کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی. اور اگر آپ اس کی ڈسکشن کریں گے تو جو ہمیں ڈالرز ملے، میں آپ کو جب آپ اس کی ایویلیویشن کریں گے اس سے بہت زیادہ نقصان ہم نے اٹھایا. 5 ملین ریفیوجیز تھے پاکستان میں. پہلی دفعہ سیکٹیرین ملیٹنسی شروع ہو گئی پاکستان میں. اس کا اپنا جو ہمارے رول آف لا پہ امپیکٹ پڑا اور جو انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ پڑا، وہ کسی نے نہیں اسیس کیا. پھر کلیشنکوفز، ڈرگز آ گئی مارکیٹ میں، بلیک کا پیسہ آ گیا، اس کا کیا امپیکٹ پڑا مارکیٹ پہ. کرپشن کیسے بڑھی. پھر جب ہم نے 9/11 کے بعد پھر سے ہم نے شرکت کی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا. میں نے کبھی کوئی انالیسز پاکستان میں نہیں سنی. اور کیوں؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ جو ہماری ایلیٹ تھی اس نے شرکت کی اس میں. وہ تب بھی کی 80s میں اپوزٹ چیزیں تھیں. 80s میں ہم کر رہے ہیں کہ جی ہم فورن آکوپیشن کے خلاف ہیں. 2000 کے بعد ہم کر رہے ہیں کہ نہیں جی اب فورن آکوپیشن کے بعد جو ریزسٹنس ہے وہ ٹیررزم ہے. یعنی ایک 180 ڈگریز ٹرن کیا ایک ملک نے، اپنی پرنسپلز کو وائلیٹ کیا. اور اس کا جو پھر ہمیں نقصان ہوا، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کوئی ایویلیویٹ کرے کہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا. جو ڈیوسٹیشن ہوئی پاکستان میں، جو ہمارا برانڈنگ ہوئی. مجھے یاد ہے آرٹیکل نکلا، دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. اس ملک میں کیا اکنامکس ہوگی، کیا انویسٹمنٹ ہوگی.
इस टाइम पे आप ज़रा देखें, सब हमारे से आगे निकल गए। इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, कैम्बोडिया, जिनके हम करीब करीब थे, सारे आगे निकल गए पाकिस्तान से। कोई इवेल्यूएट ही नहीं कर सकता कि हमने इस जंग की क्या हमारा ज़रूरत थी। और हर जगह अगर आप बॉटम में जाएंगे तो हमने एड के पीछे फैसला किया। हमने फैसला ये नहीं किया कि हमारे लोगों की बेहतरी क्या है। हमें एक किसी और मुल्क के मफादात के लिए हमने अपने मुल्क को कुर्बान किया और फिर इवेल्यूएशन भी नहीं कभी की। तो इसलिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिस मुल्क की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है वो कभी अपने लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं कर सकता। जो अपने लोगों के इंटरेस्ट है वो कभी नहीं उनको डिफेंड कर सकता, और फिर ना ही उसकी दुनिया में रिस्पेक्ट होती है।